کبھی سوچا ہے وہ شاندار پہاڑی مقامات جہاں برطانوی حکمران ہندوستان کی جلستی گرمی سے پناہ لیا کرتے تھے، ان کا آج کیا بنا؟ کبھی زندگی سے بھرپور یہ ہل اسٹیشنز آج ایک گزری ہوئی سلطنت کی خاموش یادگار بن چکے ہیں۔ کہیں دھند میں لپٹی پہاڑیوں سے ماضی کی سرگوشیاں ابھرتی تھیں، کہیں خاموش ہال رومز کے ٹوٹے جھاڑ فانوس جھولتے تھے، کہیں باغات جنہیں کبھی برٹش راج کے مالی سنوارا کرتے تھے اب خود روبیلوں کے حوالے ہو چکے ہیں۔ برٹش راج کے دور میں یہ مقامات طاقت کے مراکز تھے، سماجی زندگی کے محور تھے اور ایک خاص طرز زندگی کی نمائندگی کرتے تھے، اور آج ہم انہی بستیوں میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہر دیوار، ہر موڑ اور ہر درخت ایک بھولی بصری داستان سناتا تھا۔ سوچئے، پہاڑوں میں بنے شاندار کلب جہاں پیانو کی دھنیں گونجتی تھی، پولو گراؤنڈز اور وہ محفلیں جہاں روشنی، موسیقی اور کہکہے رات بھر زندہ رہتے تھے، اور ان پہاڑی شہروں میں قائم پرانے چرچز جن کی گھنٹیاں اتوار کی صبح دھند میں گونجتی تھیں، برطانوی سماج کی مذہبی زندگی اور نو آبادیاتی شناخت کی خاموش علامت ہوا کرتی تھی۔ شملہ، جسے گرمیوں کا دارالحکومت کہا جاتا تھا، دارجلنگ جس کی چائے، ریل گاڑی اور برف پوش پہاڑ برطانوی اشرافیہ کے دل کی دھڑکن تھے، مری جہاں مال روڈ پر شامیں برطانوی طرز زندگی کی جھلک دکھاتی تھیں، اور ایبٹ آباد جہاں برطانوی دور میں فوجی چھاؤنیاں، کشادہ بنگلے اور سرسبز وادیاں ایک منظم نوآبادیاتی شہر کا منظر پیش کرتی تھیں۔ انگریز افسران یہاں کی ٹھنڈی ہواؤں، پائن کے جنگلات اور آرام دہ کوٹھیوں میں موسم گرما گزارا کرتے تھے۔ یہ مقامات برطانوی خاندانوں کی پسندیدہ پناہ گاہ ہوا کرتی تھی اور اپنی شان و شوکت کی انتہا پر تھی، جہاں طاقت کے فیصلے ہوتے تھے اور ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ پھر آیا 1947 اور سب کچھ بدل گیا۔ برطانوی راج کے خاتمے کے ساتھ ہی ان ہل اسٹیشنز کی اصل پہچان بھی ماند پڑ گئی۔ جن عمارتوں میں کبھی سلطنت کے فیصلے ہوتے تھے وہ خالی ہو گئیں، جن کمروں میں موسیقی گونجتی تھی وہ خاموش ہو گئی۔ آج تاریخی تصویروں میں جو عمارتیں چمکتی دکھائی دیتی ہیں وہ حقیقت میں ٹوٹ پھوٹ، زنگ آلود دروازوں اور اجڑی راہداریوں میں بدل چکے ہیں۔ معاشی تبدیلیاں، آبادی کا دباؤ اور وقت کی بے رحمی، سب نے مل کر اس عظمت کو آہستہ آہستہ مٹا دیا۔ آج جب ہم ان ہل اسٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو وہ دنیا کہیں پیچھے رہ گئی ہے جس کا ذکر تاریخ کرتی ہے، جہاں کبھی خاموش فضا، کھلی سڑکیں اور فطرت کی آوازیں ہوا کرتی تھیں، آج وہاں کنکریٹ کا جنگل اگ آیا ہے۔ ہر طرف ہوٹل ہی ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز کی قطاریں، ریسٹورنٹس، پلازے اور بے ہنگم عمارتیں۔ کئی جگہوں پر غیر قانونی تعمیرات ہو چکی ہیں، بغیر کسی منصوبہ بندی کے، بغیر اس حسن کا خیال رکھے جو کبھی ان پہاڑوں کی پہچان تھی۔ سیاحوں کی تعداد اس قدر بڑھ چکی ہے کہ سڑکیں سانس نہیں لے پاتی، گھنٹوں تک ٹریفک جام رہتا ہے، گاڑیوں کا شور، ہارنوں کی آوازیں اور دھواں، وہ خاموشی نگل چکے ہیں جو کبھی یہاں کی روح تھی۔ اور سب سے افسوسناک منظر، ہر طرف کوڑا کرکٹ، لوگ جگہ جگہ گندگی پھینک دیتے ہیں، جنگلات، ندی نالے اور راستے آہستہ آہستہ کچرے کا ڈھیر بنتے جا رہے ہیں۔ آج یہ ہل اسٹیشنز ایک تجارتی منڈی بن چکے ہیں۔
وہ خاص ٹھنڈک، وہ سکون، وہ وقار اب صرف یادوں اور تصویروں میں باقی ہے، جن کی شان کبھی آسمان کو چھوتی تھی، آج خاموشی سے وقت کے شور میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی ہے زوال پذیر شان و شوکت کی اصل کہانی۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔